یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن فائنلی جا کے دروازے کھلیں گے پھر وہ اندر جائے گا، ابھی سے کھلے ہوئے ہیں. اور باقی انسانیت کے لیے یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو زیادہ سے زیادہ بند کرنے کا اہتمام کیا ہے، کم کرنے کا اہتمام کیا، اور جنت کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں. اولئک هم الوارثون، تمہاری وراثت ہے، اس لیے تمہیں چابی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے، واپس آ جاؤ اپنے گھر. تو حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان پر ہمارا مطالعہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم جو جنت کی آیات جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں وہاں تک پہنچے تھے، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا، یعنی اس کا مقام کو اس نے جان لیا، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو دو جنتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اور ان میں پھر آنے والے جو نعمتیں ہیں جنتوں میں آگے، تو وہ کس حساب سے آپ ان کو شمار کرتے ہیں؟ اس کے کئی مفاہیم لیے گئے ہیں ہمارے تراث میں، تفاسیر میں، لوگوں کے مختلف خیالات تھے اس کے بارے میں. سب سے ظاہری اگر صرف نص کو دیکھا جائے، ٹیکسٹ کو دیکھا جائے، تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے کہ ہر خوف کرنے والے کے لیے دو جنتیں ہیں. واضح جو الفاظ ہیں، اگر آپ اس کے پیچھے کسی تفسیر میں اور کسی تعویل میں نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے دو جنتیں ہیں، ہر خوف کرنے والے کے لیے. لمن خافا مفرد، جنتان دو، رائٹ. تو اگر ہم اس سے کسی اور لفظ کا استعمال کرتے یا کسی اور جملے میں اس کو استعمال کرتے، تو اگر میں کہتا کہ لمن اکمل عملہ اجران، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے اب کام مکمل کیا اس کو دو اجر ملیں گے، دو اجرتیں ملیں گی، رائٹ. تو سمپل ریڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو جنتیں کم از کم مقرر رکھی ہیں. اور میرے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے کچھ چیزوں کی خواہش ہمارے اندر ڈالی ہے، اور ان میں سے ایک خواہش ورائٹی کی بھی ہے، اور ایک جگہ سے دل بھر جاتا ہے اور پھر انسان دوسری جگہ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ سے بھر جاتا ہے، پھر پہلی جگہ آ جاتا ہے، پہلی جگہ یاد آنے لگتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقوں سے ملنے کا موقع دیا ہے زندگی میں. کچھ حکمرانوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کچھ بلینئر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کچھ بزنس لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. جو لوگ ایک خاص مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں دولت کے، تو ان کے کم از کم دو ہومز ہوتے ہیں، ایک ویکیشن ہوم اور ایک ریگولر ہوم، یا وہ کبھی موڈ ہوا تو ادھر چلے گئے، کبھی موڈ ہوا تو ادھر چلے گئے، صرف ورائٹی کے لیے، رائٹ. تو ایک طرف تو اس بات کی شاید طرف اشارہ ہے. دوسرا، اگر دو مختلف باغ ہیں تو اس کے پھل بھی الگ ہیں، اس کا موسم بھی الگ ہے، اس کا منظر بھی الگ ہے، اس کا ماحول بھی الگ ہے، ورائٹی ہے. تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے ان آیات میں. دوسرا یہ کہ سپلٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابھی تک جن اور انسان کی بات ہو رہی تھی، تو شاید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان میں سے انسان ہیں ان کی الگ جنت ہوگی، جو ان میں سے جن ہیں ان کی الگ جنت ہوگی. یہ اشارہ انڈائریکٹلی بھی لیا جا سکتا ہے کہ دونوں جنتیں الگ ہوں گی. میں نہیں چاہتا فرض کریں کہ میں اپنی جنت میں گھوم رہا ہوں اور کوئی جن وہاں سے گزر جائے کہ ہیں I'm your neighbor، کیا حال چال ہے ویسے، اللہ کیا I don't want to see a jinn، رائٹ. سو ہو سکتا ہے ان کی اپنی جنت ہو، ہماری اپنی جنت ہو. پھر دو جنتوں کا ذکر، اس کی لاجک کیا بنتی ہے، یہ کیونکہ الجزاء من جنس العمل والی بات ہو رہی تھی، تو شاید یہ کہ اللہ کا جو خدا کا خوف ہے وہ پریکٹیکلی دو طرح سے نکلتا ہے سامنے. جس کو واقعی میں خدا کا خوف ہے، اس میں ایک طرف تو صحیح کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا وہ اس کو کرتا ہے، موٹیویٹ ہو کے کرتا ہے، اور دوسرا وہ برے کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے. صحیح کام کرو اور برے کام سے روکو. اور شاید یہی بات ہے کہ صحیح کام کرنے کی ایک جنت ہے اور برے کام سے روکنے کی ایک اور جنت ہے، رائٹ. تو وہ دو پہلوؤں سے جنتان سامنے آ گیا. پھر یہاں پر اس صورت میں کیونکہ ہر جگہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو تثنیہ کے صیغے کو اللہ تعالیٰ اس طرح یہاں پر لے کر آئے ہیں. عربی ادب میں دو کا لفظ دو سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ عام طور پہ معلوم نہیں ہے، لیکن عربی ادب میں، عربی شعر میں اور گرامر میں اور قواعد میں دو سے کہیں زیادہ کی بھی مراد دی جا سکتی ہے تثنیہ میں، تثنیہ سے. جیسے ہے ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
تو کہا ہے اپنی نظر کو دوبارہ دو مرتبہ دوڑاؤ. 2 مرتبہ سے مراد صرف 2 مرتبہ نہیں ہے، دوڑاتے رہو دوڑاتے رہو دوڑاتے رہو. تو شاید آن کا صیغہ 2 کے لیے اس مناسبت سے بھی ہو کہ اس میں بہت ساری آیات میں 2 کا صیغہ ہے، المشرقین المغربین، اور 2 کر کے نعمتوں کا ذکر ہے، پھر جن اور انسان کا 2 اس طرح سے ذکر ہے. تو اس لیے شاید یہاں پر 2 کا لفظ سٹائل کے اعتبار سے بھی لایا گیا ہے، اور 2 سے مراد 2 اور 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، 2 کے اوپر 2 کے اوپر 2 کے اوپر 2. تو اس کو خاص 2 سے لمٹ کرنا شاید مراد نہ ہو، یہ امکان ہے عربی قواعد کے اعتبار سے. اسی طرح قرآن میں کبھی کبھار 2 کا استعمال ہوتا ہے لیکن پھر اس کو جمع میں لے آیا جاتا ہے. ہذانی خصمانی، یہ کہنے کے بجائے اختصما فی ربہم، اختصموا فی ربہم، رائٹ. تو جمع کا صیغہ لے آئے فوراً اس کے بعد، رائٹ. اسی طرح وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اس کے بجائے کہ اقتتلتا، اقتتلوا. تو اس کی کافی ساری مثالیں ہیں قرآن میں. ہمارے استاد ہیں ایک استاد عبس، ترکی میں ہوا کرتے ہیں، مصری ہیں. انہوں نے اس پہ باقاعدہ پورا بلاغت پہ آرٹیکل لکھا ہے کہ تثنیہ کو جمع کے مفہوم میں لانے کا کیا فائدہ ہے اور کتنی دفعہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور ادب میں استعمال ہوا ہے. تو یہ قرآن کے استعمالات میں سے ہے. لیکن یہاں سٹائل کی تناسب، کیونکہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ قرآن جو ہے وہ بامقصد بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. تو یہ آن کا اس کی خوبصورتی سے بھی تعلق ہے اس صورت میں، اس کی صوتی آہنگی بھی ہے، اس کی ایک ردم بھی بنتی ہے. تو یہ اس کی لاجک ہو سکتی ہے. رائٹ. استاد آپ نے بات کی کہ شاید اس میں یہ بھی پاسبل ہو کہ انسان کا دل بھر جائے اس کی سائیکالوجی میں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ شاید جنات کے لیے بھی ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جنات کا ذکر ہوا تھا، ان کی اپنی مشرق، ان کی اپنی مغرب. اور دوسری یہ کہ آگے بھی آیات میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو بیویاں بھی ایسے میسر ہوں گی. تو شاید جنات کی بھی اپنی ہوں کیونکہ ان کے لیے بھی اچھے برے ہیں. لیکن آپ نے جو پہلی بات کی کہ اس میں نا دل بھر جائے، تو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ دل بھرنا آپ ویرائٹی چاہتے ہو نا، لیکن اس کے آگے جتنی بھی تثنیہ ہیں، جتنی بھی نعمت ہوں گی، وہ تو سیم ہے. اصل میں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں سمجھنی پڑیں گی. قرآن کے بارے میں سورۃ البقرہ میں جو بتایا کہ ہمیں پھل دیے جائیں گے اور ہم کہیں گے یہ تو پہلے بھی دیا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا، اور ان کو اسی طرح کا دکھایا جائے گا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، رائٹ. لیکن پھر دوسری طرف ہمیں کہا ہے ماکثین فیہ ابدا، اور یہ ماکثین بہت اہم لفظ ہے. ہم خالدینہ تو سمجھتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، ماکث کم سمجھا جاتا ہے. مکث عربی میں کہتے ہیں جس چیز کا بہت بری طرح انتظار ہو اور وہ فائنلی آ جائے. تو جیسے آپ کسی کی شادی ہونے والی ہے، اس کو انتظار ہے اور وہ شادی کا دن آ رہا ہے یا تقریب کا دن آ رہا ہے، ایکسائٹمنٹ بڑھ رہی ہے، یا گریجویشن سیریمونی ہے وقت قریب آ رہا ہے، یا کوئی آپ نے کوئی چیز یا گاڑی لی ہے اور گاڑی آج ڈلیور ہو رہی ہے، یا آج گھر کی چابیاں ملیں گی، رائٹ. جو بڑی ایکسائٹنگ چیز ہوتی ہے نا، جس کے لیے بہت اینٹیسپیشن ہوتی ہے، ایک بڑا انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو مکث کہا جاتا ہے. قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے ایسے موقع پر جب اس کا بڑا انتظار تھا، ایک بڑا اہم سوال تھا، ایک کنفیوژن تھی، ایک مسئلہ تھا، اس کا کہیں سے حل مل جائے، پھر اس وقت وہ آیت نازل ہوتی ہے علی مکث. ماکثین سے مراد یہ ہے کہ جنت میں فرض میں جاؤں گا، مجھے باسکٹ بال کا شوق ہے، اب میں جنت میں جاؤں گا، میں جب بھی شاٹ لوں گا اندر جائے گی، مس تو میں کروں گا نہیں، جنت ہے، رائٹ. تو اگر میں مس نہ کروں بوریت ہوگی. اب میں ویڈیو گیمز بہت کھیلتا ہوں، اعتراف ہے. تو ویڈیو گیم جب ایک دفعہ بیٹ کر لینا تو ایک اوپن ورلڈ ہوتا ہے سینیریو، اس میں کوئی باس نہیں ہوتا، کوئی چیلنج نہیں ہوتا، بس آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں، اس کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مزہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ چیلنج میں. کوئی ایکسائٹنگ چیز ہے، کوئی نئی چیز آنے والی ہے، اب سب آپ نے کانکر کر لیا، اب ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہو، اب کیا کریں، بورنگ ہو جاتی ہے وہ چیز. آپ اسکول میں ہوتے ہو، آپ کے دوست ہوتے ہیں، ایگزامس ہو رہے ہیں، گریجویشن سیریمونی ہو رہی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے. آپ اسی اسکول میں سب گریجویشن ہونے کے بعد جاؤ، دوستوں کے ساتھ اکٹھے بھی جاؤ، وہ فیلنگ دوبارہ نہیں آئے گی، رائٹ. لیکن قرآن نے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہ دنیا والی ایک کمزوری نہیں ڈالی. وہ کیا کمزوری ہے کہ دنیا میں ایک جو چیز ہے نا،
اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی اینٹیسپیشن اور ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی. بالکل. میں جب ہائی اسکول میں گریجویٹ ہی کیا تھا اس وقت ایک نئی اسٹار وارز آئی تھی اس کے اگلے سال بعد, اور تھیٹرز میں اس وقت نئی آ رہی تھی. اب تو تھیٹرز کا اتنا لوگوں کو شوق نہیں رہا, اس وقت تھا. تو لوگ اسٹار وارز دیکھنے کے لیے اسٹار وارز کے آؤٹ فٹ, جیڈائی آؤٹ فٹس اور پتہ نہیں کیا کیا لائٹ سیورز, پورے آؤٹ فٹ پہن کے لائن میں کھڑے ہوئے پوری مووی پریمیئر دیکھنے کے لیے نیو یارک میں. اور 6-7 بلاک کی لائن لگی ہوئی ہے پچھلی رات سے. لوگ کرسیاں لے کے آئے گھر سے اور دوستیاں بنائیں کہ ہم مجھے باتھ روم لے کے جاؤں گا, میری لائن کی جگہ نہ چھوٹ جائے. رائٹ, کیونکہ وہ ایسی ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہم یہ مووی دیکھیں گے. اچھا وہ مووی دیکھ لی, اس کے بعد واز اوکے, دوبارہ چلیں, نہیں اتنا موڈ نہیں ہے. اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی. ماکثین سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک کھانا کھائیں گے تو اچھا تھا, دوبارہ وہیں چلیں, نہیں یار وہ کل ہی کھایا تھا, کہیں اور چلتے ہیں. ہم کسی ایک ریسٹورینٹ میں بھی 2 دن مسلسل نہیں جاتے, رائٹ. لیکن وہ جب آنے والا ہے نا, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اس کو وہ اتنی چاہت کے ساتھ لیں گے. اگلا آ رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ اتنا مختلف ہوگا, اور وہی اشارہ ہے اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا میں, یہ تو پہلے بھی کھایا تھا, نو دوبارہ کھایا, او مائی گاڈ اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ, او مائی گاڈ اٹس لائک آپ کے جو پلیجر سینسرز ہیں آپ کے, وہ بار بار فائر ہوتے رہتے ہیں. ایک نئی ایکسائٹمنٹ آتی رہتی ہے. اور اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے انہینس کیا ہے ہمارے ویو بدلنے سے. ہمارے ویوز بھی بدلتے رہیں گے جنت میں, اور اس کی جو تصویر آگے کھینچی جائے گی جنت کی, اس میں بھی ان چیزوں کا اشارہ ہے کہ ایک ڈسکوری ہوتی رہے گی وہاں پر. ایک آپ نئی چیزیں دریافت کرتے رہیں گے. یا ہے تو آپ ہی کی جنت, لیکن آپ ہر کونے سے واقف نہیں ہو جائیں گے. آپ کو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایکسپلوریشن ہی کرنی ہوگی اور کوئی نئی چیز ڈسکور کرنی ہوگی. اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کسی شہر میں ہمیشہ سے رہ رہے ہو, کسی جگہ پہ رہ رہے ہو, لیکن آپ کو ایک گلی مل گئی کہیں, یا کوئی ایک کونے میں کوئی کافی شاپ مل گئی, یا کوئی باغ مل گیا, یا کوئی جگہ مل گئی جہاں بیٹھ کے سین بہت اچھا ہے, تو آپ کا ایک سیکرٹ اسپاٹ بن جاتا ہے نا. تو اس طرح کی ایک پیشکش کی جا رہی ہے یہاں پہ جنت کے بارے میں. رائٹ. اور آگے جو درختوں کا ذکر ہے خاص طور پر, ان کی شاخیں بڑی بڑی ہیں, اور پھر آگے جو دریا بہہ رہے ہیں, 2 دریاؤں کا ذکر ہے بیسیکلی. تو اس بارے میں اب سوچو, شاخوں کا ذکر ہے, ذوات افنان, بڑی شاخوں کا ذکر. بڑی شاخ اونچے درخت کی ہوتی ہے نا. کبھی دیکھو لوگ محلے میں رہتے ہیں, اور محلے میں ایک کے بعد دوسرا گھر سائڈ بائی سائڈ ہوتے ہیں سارے, بیچ میں چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے, یا کبھی کبھی دیوار بھی نہیں ہوتی, اور ایک ساتھ بڑے بڑے کمیونٹیز میں اور ڈیولپمنٹس میں گھر بنا دیے جاتے ہیں, رائٹ. جو زیادہ لوگ امیر ہوتے ہیں ان کے گھر وہاں پہ نہیں ہوتے, ان کے ذرا دیواریں لگا کے الگ سے ایک پوری اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کا پورا باقاعدہ گیٹ ہوتا ہے الگ, اور باؤنڈری وال ہوتی ہے, اور وہ گیٹ کھلے بھی نا تو آپ کو اندر گھر نظر نہیں آتا. جس کا گھر نظر آ جائے وہ امیر ہے, لیکن وہ امیر نہیں ہے, امیر اسکوائرڈ نہیں ہے. جو امیر اسکوائرڈ ہے نا, وہ دروازہ گیٹ کھلے بھی اور آپ اندر جھانک لو تو آپ کو ایک ڈرائیو وے نظر آئے گا, درخت ہوں گے دونوں طرف, اور پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے یہ. تو آپ اندر جا کے اس کی اسٹیٹ ہوگی کہیں جا کے, لیکن وہ باغ میں سے گزر کے اس طرف گھوڑے ہیں, اس طرف کچھ اور ہے, پوری دنیا ہی ہے اس کے اندر. باغ لگے ہوئے ہیں, گارڈننگ ہو رہی ہے, پھول کھلے ہوئے ہیں, اور گرین ہاؤس ہے, کیا کچھ ہے, ٹینس کورٹ ہے, رائٹ. اور آپ اس میں سے گزر کے آگے جا کے گھوم کے پھر وہ آپ پیلس تک پہنچے, یا ایک اندر ہی دنیا تک لے گیا آپ کو نا وہ. اب آپ جنت میں انسان داخل ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے رستے سے لے کے جا رہا ہے جہاں وہ اوپر دیکھ رہا ہے کہ اس کے درخت کتنے مچور ہیں, ذوات افنان. اور درختوں کی مچور ہونے کا مقصد یہ ہے, جب آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں نا تو درخت چھوٹے ہوتے ہیں. اگر نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے, نئے گھر بنے ہیں, تو میچور ٹریز نہیں ہوتے. میچور ٹریز ذرا پہلے سے ہی کافی عرصے سے اگ رہے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ وراثت میں مل رہی ہے جنت, ہمارے انتظار میں بیٹھی ہے جنت, میچور ہوتی رہی ہے. اور آپ جتنا پرانا درخت دیکھو گے نا, اتنا اس کی خوبصورتی ہوگی, رائٹ. جیسے یہاں پر اسٹیک میں, ملیشیا میں یہاں پر اسٹیک یونیورسٹی ہے ان کی, اس کا ایک کیمپس ہے پہاڑ کے اوپر, بہت خوبصورت ہے. اس میں کوئی 400 سال پرانا درخت ہے, اور میں جب اس کو جا کے دیکھتا ہوں اس درخت کو, تو اٹس لائک لائک لارڈ آف دا رنگز, اور اٹس آؤٹ آف دس ورلڈ. یقین نہیں آتا کہ ایسی مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور کبھی میں ریڈ ووڈ فارسٹ میں گیا ہوں, وہاں پہ کیلیفورنیا وغیرہ میں جو پرانی عمر کے درخت ہیں, ان کی ایک میجسٹی ہوتی ہے, ان کا وقار ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک بہت ہی ایکسپینسو چیز ہے. بلکہ میں ریسنٹلی سین فرانسسکو میں تھا, کچھ 7-8 مہینے ہو گئے,
تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ وہ اپنا گھر بیچ رہے تھے، تو ان کو درخت سے اپنا بڑی اٹیچمنٹ تھی، بیک یارڈ میں ان کے درخت تھا، کافی پرانا درخت تھا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ درخت کو کسی طرح موو کر لیں، سٹی نے منع کر دیا، اور پھر انہیں انڈیپینڈنٹ اپریزل کرایا، لائر کا بہت اٹیچمنٹ تھی کیونکہ دادی کے ساتھ کوئی تصویریں تھیں، اس کے ساتھ کچھ تھا، تو اس درخت کی کاسٹ میرا خیال ہے $3 ملین تھی، کیونکہ اس کی ایج اور لوکیشن کی وجہ سے وہ ہسٹورک مانا جاتا تھا، تو لائک عجیب. تو یہاں ذواتہ افنان سے میں اب جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف، ابھی پہنچا نہیں ہوں، لیکن اس کا جو ڈرائیو وے ہی ہے نا، اس کا جو راستہ ہی ہے جہاں سے مجھے لے جایا جا رہا ہے، اس راستے میں اتنی میجسٹی، میں اوپر ہی دیکھتا ہوں. افنان کہاں نظر آئیں گے؟ نیچے نہیں، اوپر. اور یہ بھی ایک عجیب کانٹراسٹ ہے کہ پچھلے سین میں آسمان خونی لگ رہا تھا، اوپر دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اب انسان جنت میں گیا ہے، اس کے اوپر سے نظریں نہیں ہٹ رہی. ذواتہ افنان، او مائی گڈنس. اور وہ کتنے اونچے ہیں، اس کی اونچائی کا بھی آگے رول آئے گا، کیونکہ وہ جتنا اونچا ہے اتنا آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، رائٹ. اونچائی کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اگر آپ کے پاس ایگزامپل، آپ کے پاس 2 اپارٹمنٹ آپ کرائے پہ لینا چاہ رہے ہو، 2 چوائسیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی 1 بیڈ روم ہے، یہ بھی 1 بیڈ روم. اس میں آپ جاتے ہو، اس میں کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور سیلنگ تھوڑا نیچا ہے. دوسرے میں جاتے ہو، کھڑکیاں بڑی ہیں، باہر ٹریز کا ویو ہے اور سیلنگ اونچا ہے. سائز ایک ہی ہے، بلز ایک ہی ہیں، لوکیشن تقریباً ایک ہی ہے. ایک میں ویو ہے اور ہائی سیلنگ ہے، اور دوسرے میں ویو نہیں ہے اور لو سیلنگ ہے. کیا لوگ ہیں؟ 100% ہائی سیلنگ اور ویو. اور اگر ویو میں درخت آ جائیں، گرینری آ جائے، اسکائی آ جائے، کیا ہے کہ بڑا ویو تو بہت اچھا ہے یہاں کا. کیونکہ عام طور پہ آپ کو کیا ویو ملتا ہے؟ دوسرے بندے کی کھڑکی، وہ آپ کو تک رہا ہے، آپ اس کو تک رہے ہیں، یا آپ اس کا اے سی دیکھ رہے ہیں ٹپکتا ہوا، رائٹ. تو کسی کو، اور جہاں ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو بھی پتہ ہوتا ہے، جہاں میں اس کو ویو والی چیز دے رہا ہوں نا، اس کی پرائس زیادہ ہوگی. ہوٹلز میں بھی جو آپ کی ونڈو بیچ فیسنگ ہے یا ماؤنٹین فیسنگ ہے، اس کا کرایہ زیادہ ہوگا ہر رات کا، کیونکہ اس میں ویو ہے. ریئل اسٹیٹ میں آپ اگر نچلے فلور پہ لوگے جہاں اسٹریٹ ویو نہیں ہے زیادہ، یا اسٹریٹ صرف نظر آ رہی ہے، کچھ کرایہ. اوپر ٹاپ فلور پہ ہے، پورا شہر نظر آ رہا ہے، اتنا بھی ہو پرائس کیسے بڑھتی ہے اس کی، رائٹ. تو انسان کی اب بھی ویو کی جو ویلیو ہے وہ اکنامکس میں ہمیں ملتی ہے، صرف یہ کوئی اسپریچول کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے تو ہم اس کی حقیقت ہم ریئل اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں، رائٹ. تو یہاں پر ایک گرینڈ انٹرنس کی طرح ہمیں استقبال کرایا جا رہا ہے جنت کا، ذواتہ افنان کے ذریعے سے. تو ہم ان کی شاخوں سے ہی ہم اتنے امپریس ہو گئے. مجھے اب لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ افنان بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی، کیونکہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ایج اتنی ہوئی نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے لیے پہلے سے تیاری میں ہے، رائٹ. تو اب مجھے نا اس سے پچھلی والی آیت کی اب سمجھ آ رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنا جلدی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ کب سے انتظار میں ہے. ایک یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سمپلی ہم افنان بھی تو مطلب کہہ سکتے تھے، جیسے جنتان ہم نے کہہ دی، مطلب ذواتہ جو ذات لفظ ہے، یعنی یہ کس طرح اس کی بیوٹی کو کہوں، یا اس کی اہمیت کو، یا اس کی گرینڈیور کو کس طرح اور بڑھا رہی ہے. یہ اصل میں کیونکہ درختوں کی مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کچھ درخت سیدھے اگتے ہیں، اوکے، رائٹ، اور وہ اس کی ذات ایسی ہے. ذات یعنی اس کی فنڈامنٹل کوالٹیز کیا ہے. نیچر. ذواتہ افنان سے یہ درخت سیدھا نہیں اگ رہا، اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں. تو یہ جس طرح سے ایک چھت بن رہی ہے آپ کے اوپر دونوں طرف سے درختوں کی، رائٹ. تو یہ افنان کی وجہ سے یہ آپس میں مکس بھی ہو رہے ہیں، اور ایک لیئرڈ انٹرنس بن رہی ہے آپ کے لیے. دوسرا تم نے یاد کرایا کہ سورۃ الزمر میں 2 دخول کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم کے بارے میں. پھر کہتے ہیں حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، وفتحت ابوابها، وہ کہتے ہیں جنت کے بارے میں. اب وہاں پہ واو کا اضافہ ہے. اذا جاؤوها فتحت، جہنم کے بارے میں، جب وہ جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے. جب وہ جائیں گے کھول دیے جائیں گے. اب میں کہوں جب میں یہاں پہنچوں دروازہ کھول دینا، جب میں یہاں پہنچوں دروازہ کھول دینا،
اس کا مطلب ہے جب تک میں یہاں نہیں پہنچا تھا دروازہ بند تھا، جب میں پہنچوں کھول دینا. یہ جو ہے نا یہ شرطی کلام ہے. جب یہ ہو تب یہ کرنا. جب میں آؤں لائٹ آن کر دینا. اوکے. جب میں گاڑی میں بیٹھوں مجھے فون پکڑا دینا. یعنی ایک چیز ہوگی پھر دوسری ہوگی. حتی اذا جاؤہا فتحت، جب وہ اس تک پہنچیں گے پھر دروازے جہنم کے کھولے جائیں گے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں جہنم کے دروازے ابھی تک کیا کیے ہوئے ہیں؟ بند رکھے ہوئے ہیں. جنت ہی جا رہا ہے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها، الگ کر دیا جملے کو. جب تک وہ اس تک پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. شہید کب جاتا ہے جنت میں؟ جیسے ابھی سے جاتا ہے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن فائنلی جا کے دروازے کھلیں گے پھر وہ اندر جائے، ابھی سے کھلے ہوئے ہیں. اور باقی انسانیت کے لیے یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو زیادہ سے زیادہ بند کرنے کا اہتمام کیا ہے، کم کرنے کا اہتمام کیا، اور جنت کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں. اولئک هم الوارثون، تمہاری وراثت ہے، اس لیے تمہیں چابی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے، واپس آ جاؤ اپنے گھر. تو حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها. سبحان اللہ.